اس ملک کے لوگ جاہل ہیں، ان کو حق حاصل نہیں ہے اپنے فیصلے کرنے کا، ہم فیصلہ کریں گے۔ پھر کہتے ہیں ملک کیسے چلے گا؟ ملک نہیں چلے گا، اس کو آئین کے مطابق لے کر آئیں۔ آپ آئین توڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، آئین قبول کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ اگر آئین میں کوئی کمی ہے، خرابی ہے، اس کو دور کر لیں، یہ آپ کا حق ہے۔ یہ اس ملک کے عوام کا حق ہے کہ ان کے نمائندے جنہوں نے آئین بنایا ہے وہ آئین کی ترمیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ آئین کی ترمیم دلیل کی بنیاد پر کسی عوام کے مقصد کے لیے وہ ترمیم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو آج جو آئین کے اندر معاملات موجود ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو بالکل بیٹھ کر ترمیم کر لیں، لیکن یہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ آئین کو قبول ہی نہ کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کیا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک آئینی عہدیدار مجھے دکھا دے جو اپنے آئینی حلف کے مطابق کام کر رہا، پھر کہتے ملک نہیں چلتا۔ ملک کیسے چلے گا؟ آپ الیکشن بنیاد ہے پارلیمانی جمہوریت کی۔ میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں، ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، کبھی کسی کو ہرانے کے لیے، کبھی کسی کو جتانے کے لیے، کبھی کسی کی طاقت بڑھانے کے لیے، کبھی طاقت کم کرنے کے لیے۔ ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ اپنا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جب الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس ملک کے لوگ جاہل ہیں، ان کو حق حاصل نہیں ہے اپنے فیصلے کرنے کا، ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ ملک ایسے ملک نہیں چلتا، کوئی ملک نہیں چلتا، یقین کر لیں۔ مجھے کوئی ملک دکھا دے جو ایسے چل سکتا ہو، بھئی ترمیم کر لیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہم الیکشن ہی نہیں کرائیں گے، جب ترمیم کر رہے ہیں نا کہتے ہیں جی یہ اسمبلی ساری عمر رہے گی، تو روک سکتا ہے؟ اگر آپ نے ایک گناہ کرنے دے گناہ اور کر لیں تو یہ اب کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ عجیب عجیب کام اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں۔ عدل کے نظام کو دیکھ لیں۔ میں حقیقت سے میں ان کو 100 سال دینے کو تیار ہوں۔ دو یہ وعدے ہم سے کر لیں یہ جج کہ ایک جو ججز کی سلیکشن کا پروسیجر ہے پارلیمان اور عوام کے سامنے ہوگا، یہ بھی بدلے نظام کے اندر کہ جج کیسے بنائے جاتے ہیں، ان کے عوام کے سامنے پارلیمانی کمیٹی ان کی اسکروٹنی کرے گی، ٹی وی لگا کر یہ آدمی جج بننے آیا ہے، یہ اس کی حیثیت ہے، یہ اس کی قابلیت ہے، یہ اس کا ماضی ہے، پھر جا کر عدل کا نظام ٹھیک ہوگا۔ اور دوسرا ہم سے وعدہ کر لے کہ جوڈیشری کے اندر کرپشن نہیں ہوگی، انصاف دیا جائے گا۔ انصاف کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ وقت پر دیا جائے۔ آپ عدالتوں میں جا کر دیکھ لیں، میں عدالتوں میں رہا ہوں اس سے مجھے پتہ ہے وہاں پر کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ ہائی کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، سیشن جج کی عدالت میں کیا ہو رہا ہے، سول کورٹس میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب ذمہ داری ملک کی اعلیٰ عدلیہ کی ہوتی ہے، وہ ذمہ دار ہے اس معاملے کے، لیکن ہمیں ان باتوں کا کوئی احساس نہیں۔ بس عمر بڑھا دیں، باقی عمر 100 سال لے لیں، یار تاحیات لے لیں۔ گورننس کا نظام ہے، ہمیں نہ کابینہ کی سمجھ ہے، نہ آئین کی سمجھ ہے، نہ کسی اور بات کی سمجھ ہے۔ جو یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہیں یہ عقل کل بھی ہیں اور طاقت کل بھی ہیں، جو منہ سے لفظ نکلتا ہے وہ ڈائریکٹو ہے۔ پارلیمانی نظام یہ نہیں ہے، پارلیمانی نظام کابینہ چلاتی ہے۔ پارلیمانی نظام میں ایک پروسیس ہے، فیڈرل گورنمنٹ پالیسی پہ چلتی ہے، پروونشل گورنمنٹ پلاننگ سے چلتی ہے، گورننس دیتی ہے۔ جس نظام کا حال یہ ہو کہ یہ فلانا افسر بڑا لائق آدمی ہے، اس کو لگا دے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ میرا WC ہوتا تھا، بڑا اچھا افسر ہے، یہ ٹھیک کر دے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کو نظام درست کرنے ہیں۔ میں مری کا رہنے والا ہوں، میرے اسکول لاہور سے نہیں چل سکتے، میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں۔ 13 کروڑ کا صوبہ ہے، نہیں چل سکتے، راجن پور کے نہیں چل سکتے، بکر کے نہیں چل سکتے، میاں والی کے نہیں چل سکتے، اسپتال نہیں چل سکتے۔ یہاں کوئی اتنی بڑی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو یہ چلا لیں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ ضلع کی سطح پہ جس طرح پاور ڈیوالو ہوئی فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ میں، اپنے اختیارات ضلع کی سطح پہ لے کر جائیں، ضلع کی حکومتیں ہوں۔
صوبے بالکل برقرار رکھیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ان کی آبادی کے مطابق پیسے دیے جائیں، وہ اپنے اسکول چلائیں، اپنا اسپتال چلائیں، اپنی پولیس ہو، اپنا نظام ہو انتظامیہ کا۔ کسی تحصیل میں جائیں 2 وفاقی افسر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وفاقی افسر کا تحصیل میں کیا کام ہے؟ یہ جی ڈپوٹیشن پہ آئے ہیں، 17 گریڈ میں ڈپوٹیشن میں آتے ہیں، 22 میں جاتے ہیں، نہ صوبہ چلا سکتے ہیں نہ وفاق چلا سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں ملک نہیں چل رہا۔ نیب ہم نے رکھا ہوا ہے، جس ادارے نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، 25 سال، یہ اس سال نیب کو 25 سال ہو جائیں گے نومبر میں۔ 25 سال میں نیب جو بنا تھا سیاست دانوں کے احتساب کے لیے، اس نے ایک سیاست دان کنوکٹ کیا 25 سال میں، ایک، محمد نواز شریف، اور وہ کیس بھی پہلے دن سے دونوں کے کیس مشکوک تھے۔ یہ کارکردگی ہے نیب کی۔ نیب کی وجہ سے کوئی سرکاری افسر آج کوئی کام نہیں کرتا، کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ جس ملک میں وزیر اعظم کے منہ پر سرکاری افسر کہتا ہو کہ میں اسمبلی نہیں بناؤں گا، مجھے ٹرانسفر کر دیں، مجھے نیب پکڑ لے گی، آپ کل نہیں ہوں گے۔ میرے سامنے سیکرٹری نے کہا کہ جناب یہ اسمبلی بنوا رہے ہیں، اس میں میری وکیل کی فیس بھی ڈال دیں، مجھے تو نیب نے پکڑ نہیں پکڑنا۔ پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ آج نیب ہے۔ ہم وہ ملک ہے جس کے احتساب کا ادارہ اس ملک کا کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہے، اور ہر جماعت آئی ہے دل سے لگائے ہوئے نیب کو۔ ایک عامر نے بنایا اپنے مقاصد کے لیے، سیاست چلانے کے لیے، اس کے بعد پیپل پارٹی آئی دل سے لگائے ہوئے، مسلم لیگ آئی دل سے لگائے ہوئے، پی ٹی آئی آئی دل سے لگائے ہوئے، پی ڈی ایم آئی دل سے لگائے ہوئے۔ یار آپ کون سی سوچ رکھتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے ملک کیسے چلے گا؟ پھر کہتے ملک نہیں چلتا، فیصلے نہیں ہوتے۔ بھی فیصلے نہیں ہوں گے تو آج ضرورت ہے کہ ملک کے نظام کو مکمل طور پر بدلے جائے۔ کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے، یہ نظام کو چھیڑنے سے معاملہ نہیں چلے گا۔ آپ کو مکمل طور پہ ایک نیا نظام ملک کے اندر لے کر آنا ہے کہ ملک کیسے چلے گا، رشتے کیا ہوں گے اداروں کے درمیان۔ آپ پچھلے 85 سے آج تک سارا ریکارڈ لیجسلیشن کا منگا لیں، حکومت کے فیصلوں کا منگا لیں، ایک فیصلہ اگر آپ کو عوام کے حق میں ملے گا، 100 فیصلہ حکومت اپنے لیے کرتی ہے، لیجسلیشن اپنے لیے کرتی ہے کہ کس طرح ہمیں آسانی ہو عوام کو دبانے میں، کس طرح ہمیں آسانی ہو عوام کو یعنی محکوم رکھنے کے لیے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہم دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنے شہریوں سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تم ٹیکس دیتے ہو یا نہیں دیتے، اور حالت یہ ہے کہ آج اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا خود کام کرتے ہیں، یا ایک 2 مثالیں، ڈاکٹر ہیں یا وکیل ہیں جو خود کام کرتا ہو اور آپ کی پریکٹس چلتی ہے، آپ پہ 49.5% ٹیکس ہے۔ جو آپ کمائیں گے آدھا حکومت کو دینا ہے۔ کوئی دیتا ہے پاکستان میں؟ جو تنخواہ دار ہیں، جو زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، ان کا 39.5% ان کا ٹیکس ہے۔ یہ دنیا میں صرف وہ لوگ ہی ٹیکس لگاتے ہیں، وہ حکومتیں لگاتی ہیں جو پیدائش سے مرگ تک اپنے شہریوں کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ جو حکومت عوام کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہ دیتی، اس کو ٹیکس لگانے کا حق ہی نہیں ہے۔